إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے الحمدللہ سورہ آل عمران سٹارٹ کی تھی اور سورہ آل عمران کی ابتدائی 7 آیات ہم نے پڑھی تھی، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن کریم میں آیات جو ہیں وہ بنیادی طور پر 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک جو ہیں وہ محکمات ہیں اور دوسری جو ہیں وہ متشابہات ہیں، رائٹ؟ تو محکمات وہ آیات ہوتی ہیں جو بالکل واضح ہیں اور جن کا میننگ واضح ہے۔ عموماً اس میں جو ہیں وہ پچھلی اقوام کے قصے بھی آ جاتے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی آ جاتے ہیں، بنیادی احکامات سارے آ جاتے ہیں، توحید اور شرک اور باقی چیزیں ساری اسی کے اندر آتی ہیں۔ جو متشابہات ہیں وہ بیسیکلی ان کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو ہماری نون ورلڈ سے نہیں ہے، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، ہم ان کو پہچان نہیں سکتے۔ مثلا فرشتے جو ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا بس ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ وہ پروں والے ہوتے ہیں۔ احادیث میں پتہ چلتا ہے، جیسے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ نور سے بنی ہوئی مخلوق ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ ان کے پر کیسے ہیں، ان کی شکل کیسی ہے، وہ کس طرح سے کیا کرتے، جو افعال اور جو ان کی اللہ تعالیٰ نے بتا دی بس ہمیں وہی پتہ ہے۔ پھر اسی طرح کچھ علوم الغیب ہیں جو غیب ہی ہیں، مثلا خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہ تو کوئی مثال دے سکتے ہیں، نہ کوئی تشبیہ بیان کر سکتے ہیں، نہ کوئی کیفیت بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے جیسے آخرت کا علم ہے، تو آخرت کے علم میں جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا جنت اور جہنم کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، تو ہمیں بس اتنا ہی پتا ہے، ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ قیامت کب آئے گی۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتا دی، اس کی آیات کبریٰ اور آیات صغریٰ بتا دی، وہ ہم اس کے بعد اس سے علماء جو ہیں وہ کچھ بتا سکتے ہیں کہ یہ نشانی گزر چکی ہے یا یہ نشانی آنے والی آ سکتی ہے اس کے بعد، اور اس طرح سے اس کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، لیکن ایگزیکٹ اس کا وقت کوئی نہیں بتا سکتا کہ قیامت کب آئے گی یا کل کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا قرآن کریم میں کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا وہ کرے گا اور کہاں اس کو موت آئے گی، نوبڈی نوز، ٹھیک ہے؟ تو یہ غیب ہے۔ متشابہات میں سے ہیں ایسی آیات کہ ہم اس کی کسی قسم کی جو ہے ایکسپلین نہیں اس کو ہم کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد ابھی جلدی سے ایک ریمائنڈر ڈالیں تاکہ باقی لوگ بھی ہمیں جلدی سے جوائن کریں۔ پھر ہم نے متشابہات کی ایک قسم وہ پڑھی تھی جو اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ اس میں تعویل کر سکتے تھے لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی، لیکن آج کے دور میں اس کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، لیکن کیسے؟ کچھ اکوپمنٹس کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ جیسے وقت کے ساتھ ساتھ سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جیسے ٹیلیسکوپس وغیرہ بہت بڑی بڑی بن گئی ہیں، اور پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے بتایا تھا کہ سورہ ذاریات میں آتا ہے کہ ہم آسمان کو ہم نے ہی بنایا ہے اور ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو وسعت دیتے جا رہے ہیں، وہ پھیلتی جا رہی ہے یونیورس۔ تو اب جو ہے جو اتنی ہیوی ٹیلیسکوپ بن گئی، اس دور میں تو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے، اس دور میں تو یہ غیب تھا، یا اس دور میں یہ اس کے بارے میں لوگ سوچ سکتے تھے کہ اچھا تعویل کر سکتے تھے کہ وسعت کا کیا مطلب ہے، یہ کیسے بڑھ رہی ہے یہ وہ، لیکن یہ کہ جب ہمارے پاس اکوپمنٹ آ گیا اور ہیوی ٹیلیسکوپس آ گئی تو اب ہم آبزرو کر سکتے ہیں کہ کتنی جلدی یونیورس جو ہے وہ پھیل رہی ہے، کتنی تیزی سے یہ پھیل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ آلات کے ذریعے اس کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ الفاظ کو، جیسے پرانی جو عربوں کی پرانی لغت تھی جسے قوامیس کہتے ہیں، تو اس سے کچھ چیزوں کا حال احوال معلوم کیا جا سکتا ہے۔ پھر وہ آیات ہیں جن کو صرف راسخون فی العلم جانتے ہیں، یعنی جو بہت زیادہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو علم کے اندر بہت زیادہ رسوخ رکھتے ہیں، وہ ان کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ تو 3 طرح کی متشابہ آیات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہی، ایک وہ جن کا کلی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر ٹیکسٹ جو آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، یہاں پر ساکن کی علامت آ رہی ہے وقت لازم کی، الا اللہ،
ٹھیک ہے. وما یعلم تاویلہ الا اللہ. تو جن لوگوں نے یہاں وقف کو لازم قرار دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ متشابہ آیات کی تعویل صرف اللہ کو پتہ ہے. جب آپ یہاں ساکن کر دیں گے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ وما یعلم تاویلہ الا اللہ. ان کی تعویل سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں معلوم. لیکن بعض لوگوں نے اس کو وقف جو ہے وہ راسخون فی العلم کے بعد کیا ہے. وہ اس کو ایسے پڑھتے ہیں کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی تعویل جو ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور راسخون فی العلم جانتے ہیں. تو اس میں جنہوں نے یہاں وقف کیا ہے وہ پھر اس کو ایسے کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ کچھ چیزوں کی تعبیر صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، کچھ آیات کی، جیسے بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، عرش ہے، کرسی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا ہے، ید اللہ کی بات ہوتی ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی ذات ہے. پھر اسی طرح اس کی جو صفات اس نے ہمیں نہیں بتائیں، جو اسماء اس نے ہمیں نہیں بتائے. پھر قیامت کا وقت ہے، ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. اور کل کیا ہوگا، آئندہ کیا ہوگا، یہ سب صرف اللہ کو پتہ ہے. اس کو کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں اس کی تعویل کر سکتا. پھر کچھ ایسی ہیں جن کو راسخون فی العلم کر سکتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے 2 کیٹیگریز اس کی بھی رکھی ہیں. ٹھیک ہے. تو جو یہاں وقف کرتے ہیں وہ اس کو اس طرح کیٹیگرائز کرتے ہیں، اور جو پیچھے الا اللہ پہ وقف کرتے وہ کہتے ہیں کہ اس کی تعویل صرف اللہ ہی کو معلوم ہے. اب علم جو ہے، کیا ضروری ہے کہ علم میں رسوخ پیدا کیا جائے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے علم کو بڑھاتے جائیں؟ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لیا، اس کو ہم نے یاد کر لیا؟ کیا ضروری ہے کہ ہم گرامر بھی پڑھیں؟ کیا ضروری ہے کہ ہم اسلاف کی تفاسیر کو بھی پڑھیں؟ کیا ضروری ہے کہ ہم اس کو جدید سائنس کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یا اس میں سے علوم کو ایکسٹریکٹ کریں، اس میں سے علوم کو اخذ کریں؟ کیا یہ ضروری ہے؟ تو علم میں رسوخ اسی لیے ضروری ہے کیونکہ اسی سے انسان جو ہے جتنا زیادہ ڈیپلی چیزوں کو سمجھتا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور اتنا ہی زیادہ اس کا علم جو ہے، اس کے اللہ کی معرفت کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اس کا علم جو ہے وہ بڑھتا ہے، اور اس کا عمل جو ہے وہ پختہ ہونا شروع ہوتا ہے. تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ یقولون آمنا بہ. وہ پھر متشابہ ہو یا محکمات ہو، وہ پورا کا پورا اس کے اوپر ایمان لے آتا ہے، زبان سے بھی، دل سے بھی، اور پھر اس کے اوپر عملی ثبوت بھی دیتا ہے. کل من عندنا، سب کا سب جو ہے وہ ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر یہ کہ عقل والے. صرف انہی کو بات سمجھ آتی ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے؟ کل ہم نے پڑھا تھا نا، ورنہ کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگ کے قرآن میں فتنہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے لوگوں کو بھٹکانا چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات کے بیج بونا چاہتے ہیں، لوگوں کو اصل دین سے دور کر کے اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ قرآن کی محکمات سے نصیحت حاصل کرنے کی بجائے صرف متشابہات میں الجھے رہتے. قرآن سے نصیحت کون پکڑتا ہے؟ جو اس کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی متشابہات میں بحثوں میں لگے رہتے. جیسے کل بھی میں نے آپ کو مثالیں بھی دی کہ ایسا بھی ہوا مسلم ہسٹری کے اندر کہ علماء جو ہیں وہ صرف منطق اور دیگر چیزوں کے اوپر بحثوں میں لگے رہے، اور عرش کا کتنا سائز ہے اور کیا چیز ہے اور کیسے، جو لا حاصل باتیں تھی ان کے اوپر بحثوں میں لگے رہے. اور کیا ہوا کہ وہ سارا کا سارا جو سسٹم آف لائف جو اسلام نے ڈیفائن کیا تھا، جس کے اوپر چل کے عدل و انصاف کے جس پیمانے کو پکڑ کے اس کو فالو کر کے وہ دنیا کے اوپر حکومت کر رہے تھے، وہی حکومتیں ان کے ہاتھ سے 800 سال کی حکومتیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی، اور اتنی تذلیل کے ساتھ نکلی. اسپین میں 800 سال تک مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے، اور اس کے بعد جب عیسائیوں نے شکست دی مسلمانوں کو تو اس وقت اتنی تذلیل تھی کہ 2 شرطیں تھیں مسلمانوں کے سامنے، یا تو عیسائی ہو جاؤ یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اسپین کی گلیوں میں مسلمانوں کا خون ایسے بہا جیسا کہ بارش کا پانی گلیوں میں بہتا ہے. وجہ
صرف یہ کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا اس کو چھوڑ کر فروعی چیزوں اور متشابہات کے پیچھے پڑے رہے. آج بھی ہمارا جو مسئلہ ہے بیسیکلی جو تفرقہ بازی ہم نے کر رکھی ہے بیسیکلی وہ کن چیزوں کے پیچھے ہے. ایک فریق کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نور سے بنے تھے, ٹھیک ہے. ایک فریق کہتا ہے نہیں جی وہ بشر تھے. مجھے ایک بات بتائیں, اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ پوچھنا ہے, اول تو اس کے پیچھے بہت سالڈ دلیل ہے, دلائل موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, انسان تھے, خود قرآن کی واضح آیات موجود ہے. لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ قرآن بیسیکلی ہمیں بحثوں میں الجھانے کے لیے نہیں آیا, قرآن ہمیں کام کرنے کے بتاتا ہے کہ کام کرو. اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے, مجھ سے پوچھنا ہے یا آپ سے پوچھنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے بنے تھے؟ یہ تو ہم سے پوچھے نہیں جائے گا. ہم سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا کما کے لائے ہو. 5 چیزیں ایسی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بتائے بغیر انسان حشر کے میدان میں آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا. زندگی کن کاموں میں لگائی, زندگی کن کاموں میں لگائی, دین خاص طور پہ جوانی کن کاموں میں لگائی, دین مال کہاں سے کمایا, دین کہاں پر لگایا, اور پھر یہ کہ جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا. مجھے یہاں بتائیں یہاں کہاں ہے یہ بحثیں کہ رفع یہ دین کرنا ہے یا نہیں کرنا, ہاتھ اتنے کھولنے ہیں یا اتنے بند کرنے ہیں, اس طرح بیٹھنا ہے یا اس طرح بیٹھنا ہے. یہ باتیں فروئی باتیں ہیں. دلیل جہاں سامنے آ جائے آپ جو صحیح سنت ہے وہ اختیار کر لیں, دوسرے کو چھوڑ دیں. یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی جس کو ہم نے مسئلے بنا کے مسجدیں تک الگ کر لی ہیں اپنی. تو جو کرنے کے کام ہیں وہ تو ہم نہیں کرے, اور پھر جب ہمیں مار پڑ رہی ہے, پھر جب ہمارا خون گلیوں میں بہ رہا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ متی نصر اللہ. تو یاد رکھیے کہ اللہ کی مدد آتی ہے, لیکن کن کے لیے؟ کیا آگے بھی آپ پڑھیں گے, بہت تفصیل سے یہاں ذکر آنے والا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تمہیں فتح ملے گی, تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی, تمہارا ہی کلمہ بلند ہوگا, تم ہی جیتو گے, تم ہی غالب آؤ گے, ان کنتم مومنین. تو ہم نے تو کرنے کا کام تھا نا کہ اس قرآن سے ہم نصیحت حاصل کرتے, ہم اس قرآن کی روشنی میں اپنی ڈے ٹو ڈے لائف گزارتے, انڈیویجول بھی اور کلیکٹیولی بھی, اجتماعی زندگی بھی, معاشرتی زندگی بھی, معاشی زندگی بھی, عدل و انصاف کے ادارے اس پر قائم کرتے, اپنی سیاسی زندگی اس کے اوپر جو ہے اس کی بنیاد پر اس کو تعمیر کرتے. وہ تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں, اور دین کو ہم نے کیا بنا لیا, مساجد کو ہم نے کیا بنا لیا. تو وما یذکر الا اولو الالباب. تو یہاں پر پھر اولو الالباب کون ہوئے؟ جو قرآن سے نصیحت پکڑتے ہیں. جو قرآن سے نصیحت نہیں پکڑتے نا وہ اللہ کے نزدیک عقل مند بھی نہیں ہے. پڑھ لیں آپ جتنے مرضی جو مرضی چیزیں اور جتنے مرضی شاعت بن جائیں آپ, اور اپنے آپ کو جو مرضی سمجھ لیں, اللہ کے نزدیک وہ انسان عقل مند نہیں ہے, وہ انسان علم نہیں رکھتا جس کا جو نصیحت نہیں پکڑتا, جو قرآن سے اپنے قرآن کی روشنی میں اپنے افعال کو درست نہیں کرتا. اور پھر یہ جو اولو الالباب ہوتے ہیں, جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں, یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, ربنا لا تزغ قلوبنا, اے ہمارے رب نہ تو ٹیڑھا کرنا ہمارے دلوں کو, بعد اذ ہدیتنا, بعد اس کے جو تو نے ہمیں ہدایت دی. سب سے پہلے تو یہ کہ یہاں آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ان کا کریکٹر کیا ہے. راسخون فی العلم کب بنتا ہے انسان, علم میں رسوخ اس کو کب ملتا ہے؟ جب وہ بہت محنت کرتا ہے. اور خاص طور پر ذکر آتا ہے, کسی دانا کا قول ہے کہ اگر تم کچھ ایکسل کرنا چاہتے ہو, اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو, کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو, تو تمہیں اپنی نیندیں قربان کرنی پڑیں گی, راتوں کو جاگنا پڑے گا. اور اہل القرآن جو قرآن کے اندر غور و فکر کرتے, تدبر کرتے, تو ان کی بھی یہ صرف بیان کی جاتی ہے کہ وہ راتوں کو بہت کم سوتے, وہ بہت کم کھانے والے ہوتے ہیں. ان کا دنیا
کھیل تماشے میں لگی ہوتی ہے، دنیا ہنسنے کھیلنے میں لگی ہوتی ہے، تو وہ قرآن پر غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، وہ آخرت کے خوف سے رو رہے ہوتے ہیں۔ تو راسخون فی العلم بننے کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے، اور مشقت کرنے کے بعد جب انسان کو چیز حاصل ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے اس میں؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کمایا ہے، اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ لیکن یہاں آپ راسخون فی العلم جو ہیں، جو قرآن سے نصیحت پکڑنے والے لوگ ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بعد از ہدیتنا، یہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے، جو بھی ہدایت ہمیں ملی اللہ تعالیٰ آپ نے دی، ہم تو اس قابل نہیں تھے کہ ہم یہ سیکھ جاتے، ہم تو اس قابل نہیں تھے کہ ہم اس میں پی ایچ ڈی کر جاتے، ہم تو اس قابل نہیں تھے کہ ہم کوئی فردر کورسز کر جاتے، ہم تو اس قابل نہیں تھے کہ ہم گھر اور علم کے حصول کو اور علم کے فروغ کو مینج کر پاتے۔ وہ تو ایک لمحے بھر کے لیے یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے کچھ کیا ہے، اور وہ اور اپنے رب کے سامنے عاجز ہو جاتے، اور وہ کبھی یہ گمان نہیں کرتے کہ ہاں جی ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو بڑا ایسے اور ایسے کرتے ہیں، اور ہمارے تو گھر کا یہ طریقہ ہے۔ بلکہ ان کو ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ پلٹ نہ جائے۔ تو اللہ سے دعا کرتے لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ کبھی بار انسان یہ سوچے کہ میں نے چونکہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے، میں نے چونکہ قرآن کلاس کو باقاعدہ جوائن کر لیا ہے، میں تو بہت نمازیں ریگولر پڑھنا شروع ہو گئی ہوں، میں نے تو غیبت بھی چھوڑ دیا، میں نے تو یہ بھی کر دی، یہ بھی کری، یہ بھی کری، تو بس اب میں تو بہت اچھی ہو گئی ہوں۔ نہیں، اب پتہ آپ کے ساتھ ایک ہی وقت میں کتنے دشمن لگے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا دشمن تو خود ہمارے اندر بیٹھا ہے، نفس امارہ، اور پھر اس کی مدد کے لیے باہر سے شیاطین بھی آ جاتے ہیں۔ یعنی ہمارے اندر جو کالی بھیڑ بیٹھی ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے باہر سے بھی فورسز آ جاتی ہیں، اور شیاطین خود بھی آ جاتی ہیں، اور وہ لوگوں کو بھی ہمارے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو ایک مومن ہر وقت ایک چومکھی لڑائی لڑ رہا ہوتا ہے، ہمہ وقت ایک لڑائی میں جو ہے وہ برائی کے خلاف اچھائی کو اختیار کرنے میں، اپنے نفس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ ایک جنگ میں، اور جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں یا اس کے وہ بن جاتے ہیں، اعلی کار بن جاتے ہیں، تو ان کے خلاف وہ ایک جنگ میں ہوتا ہے۔ اس میں اس کو اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ یا اللہ میرا دل جو ہے وہ اب گمراہی کی طرف نہ راغب ہو جائے۔ تبھی تو وہ دعا سکھائی گئی نا کہ ایک پلک جھپکتے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کے حوالے ہمیں نہ کرنا۔ تو سب کچھ کرتے ہوئے بھی، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ سورہ بقرہ کے بھی آخر میں کہ ایمان بھی اتنا اچھا لاتے ہیں، سمعنا و اطعنا بھی کرتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، پھر دعا کرتے اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بخش دیں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا۔ صرف اللہ تعالیٰ آپ پہ ہی بھروسہ ہے، صرف آپ پر ہی تکیہ کیے ہوئے ہیں، صرف آپ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ تو مومن جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا کہ واو دس از می، اور میں یہ کر لیتا ہوں، اور میں نہ یہ کی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کسی کوئی ایسی بات کرتے نا، کسی کو نیکی کی کوئی تلقین کرتے، تو آگے سے آپ کو بتانا شروع کر دیتا ہے جی میں تو ایسی نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو یہ اور یہ اذکار کرتا ہوں، اور جی ہمارے گھر تو یہ طریقہ ہے اور یہ طریقہ ہے۔ تو جو اصل مومن ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی اس چیز کو بیان نہیں کرنا چاہتا کہ دین میں یا نیکی میں اس کا کیا رویہ ہے، وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ہمیشہ وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو میں صرف کوشش کر رہا ہوں، یہ تو اللہ ہی کی توفیق ہے جس سے یہ ہو گیا۔ تو دعا کرتے رہنا چاہیے، جتنا بھی آپ نیکی کر لیں، بلکہ ہر نیکی کے بعد یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی نیکی کے رستے پر ہی رکھیے گا، ایسے ہی ہمیں توفیق دیے رہیے گا، کبھی بھی آپ ہم سے اس توفیق کو نہ واپس لیجیے گا، اور کبھی ہم کوئی ایسا نہ کام کر بیٹھیں گے ہماری یہ نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور عطا کر ہمیں اپنے پاس سے رحمت۔ اور رحمت سے مراد پھر کیا ہوگا یہاں پر؟ ہدایت۔ پھر ہدایت پر
جیسے ہم نے پیچھے بھی ہدایت کے بارے میں پڑھا تھا نا کہ اہدنا میں ہدایت بیسکلی ہوتی کیا ہے کہ سیدھا رستہ دکھا بھی، چلا بھی اور منزل پر بھی پہنچا. ٹھیک ہے. اور پھر سب سے بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت. اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا اور فرمایا کہ تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں اپنے بندوں پر رحمت کروں گا. ربنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، بے شک تو ہے سب سے زیادہ عطا کرنے والا. وہاب جو ہے وہ ہبہ کرنے والا، ٹھیک ہے، تحفہ دینے والا. اور کسی بھی تحفے پر ہم حق نہیں رکھتے ہوتے بیسیکلی. تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی عطا ہے، جتنا کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہدایت، ایمان، پھر دیگر ساری نعمتیں، یہ سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے. اور وہی دینے والا، وہی دے سکتا ہے، کوئی اور ہمیں دے نہیں سکتا. انک انت الوہاب. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سکھایا، اور رمضان میں ہم نے یاد بھی کی تھی ایسی دعائیں جس میں اللہ کے اسماء کے ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے. یہ جو ہم واسطہ دیتے ہیں نا، تو واسطہ جو دینا ہے یا وسیلہ کرنا ہے، یہ اللہ کے ناموں کے ذریعے کیا جاتا ہے. اور خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. ٹھیک ہے، تو اللہ ہی کے لیے ہیں اسماء الحسنہ، سارے اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، تو ان کے ذریعے اللہ کو پکارو. جیسا کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا، ہمیں دعا کرنا سکھایا. اور وہ کیسے کہ اللہ کے نام الوہاب کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا مانگا جا رہا ہے؟ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رحمہ. اللہ کی جنت مانگی جا رہی ہے، ہدایت مانگی جا رہی ہے، ہدایت پر قائم رہنے کی توفیق مانگی جا رہی ہے. پھر ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. جیسے جیسے ہم علم حاصل کرتے چلے جاتے ہیں قرآن کا اور اس میں رسوخ حاصل کرتے جاتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان آخرت پر اس کا یقین جو ہے نا وہ پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، آخرت پر اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، اور آخرت ہی اس کا جو ہے وہ ایم بن جاتی ہے، آخرت کی نجات اس کی زندگی کا مقصد بن جاتی ہے. تو راسخون فی العلم کی اور عقل والوں کی دعا کیا ہوتی ہے کہ ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ انکا لا یخلف المیعاد. بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. میعاد جو ہے بیسیکلی وعدہ ہے جو مقرر مدت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مقرر مدت جو ہے مطلب ہم سب کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پکی ہے. جو وقت مقرر ہے، جتنا وقت مقرر ہے اس دنیا سے جانے کا اور اللہ کے حضور حاضر ہونے کا، وہ سارے وقت، وہ کمٹمنٹ، وہ اپوائنٹمنٹ ساری کی ساری ریٹرن ہے، نہ ایک لہجہ پیچھے نہ ایک لہجہ آگے. جیسے قرآن کریم میں آتا نا کہ لقد جئتمونا فردا. ٹھیک ہے، فردا، تو تم سب جو ہو وہ اکیلے اکیلے جو ہیں وہ ہمارے پاس آ جاؤ، سب باری باری اکیلے 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 پہنچ جائیں گے. ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، نہیں کام آئیں گے ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ بھی. قیامت کے دن جب اللہ تعالی ایسے لوگوں کو پکڑیں گے تو پھر کیا ہے؟ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی مال نہ کوئی اولاد. کیا کہے گا مجرم اس دن؟ کیا چاہے گا اس دن؟ اس دن وہ چاہے گا، جس کے سورہ معارج میں آتا ہے
کہ اس دن مجرم اپنے بیٹے، اپنی بیوی، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يُوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ. ٹھیک ہے، وہ چاہے گا کہ کاش وہ فدیے میں دے اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کو، بی بنی، وہ صاحبتی ہی، اور اپنی بیوی کو بھی، وہ اخی، اور اپنے بھائی کو بھی، اور وہ فصیلت ہلتی تو اور وہ تمام وہ کنبا قبیلہ جو اس کے حق میں کھڑا ہوتا تھا، جو اس کو پناہ دیتا تھا، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، سب کچھ دے دے اللہ کو فدیے میں، ثُمَّ يُنْجِيهِ، پھر وہ بچا لیا جائے، لیکن کچھ بھی کام نہیں آئے گا. کلا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہے، کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا، یہ تو شعلے والی یاد ہے، نزعۃ للشوا، یہ تو ادھیڑ دینے والی ہے چہرے کی کھال کو، کھینچ لینے والی ہے. تدعو من ادبر وتولی، یہ تو پیچھے سے پکارے گی اس کو جس نے منہ موڑ لیا تھا، جو منہ موڑ کے چل پڑا تھا، یہ تو پکڑ لے گی اس کو پیچھے سے. پھر اور بھی جگہ اس کی ڈسکرپشن آتی ہیں کہ کوئی، جیسے سورہ عبسہ میں بھی آتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک کو اپنی پڑی دی ہوگی، کسی کو پرواہ نہیں ہوگی، ہر کوئی بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخی، اپنے بھائی سے، و امہ و ابی، اور اپنی ماں اور باپ سے، اور اپنی بیوی سے، اور اپنے بیٹے سے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. پیچھے بھی ہم نے اس کو پڑھا بار بار. تو جو لوگ دنیا میں کفر کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دنیا میں بھی وہی کچھ دیا جائے گا جو جیسے آخرت میں بھی ویسے ہی سب کچھ مل جائے گا جیسے دنیا میں ان کو نوازا گیا ہے، یا یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ صرف دنیا کی ہی زندگی ہے اور وہ بس اسی کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں اور آخرت کا انکار کیے ہوئے ہیں، کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا. وہ جیسے اسی میں آتا ہے نا سورہ حاقہ میں کہ جب اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا نامہ اعمال، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنِي عَنِّي مَالِيَهْ، وہ جو سارا مال میں نے جمع کیا تھا وہ میرے کچھ کام نہیں ہے. پھر ہلاک عنی سلطانیہ، وہ ساری جو دلیلیں میں نے دنیا کی زندگی کے لیے جمع کر رکھی تھیں کہ نہیں بس کوئی قیامت نہیں آئے گی، ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، یا فلاں بچا لے گا فلاں بچا لے گا، یا یہ کہ بس دنیا ہی کمانے کی طرف توجہ کی اور اس کے لیے دلائل مہیا کیے. ہلاک عنی سلطانیہ، اور اگر سلطان کو حکومت کے معنوں میں لیا جائے، کوئی اقتدار کوئی اختیار کچھ نہیں کام آئے گا. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ ایندھن ہیں آگ کا. پیچھے بھی ہم نے ایندھن کے بارے میں پڑھا تھا نا. ایندھن آپ دیکھیں کہ حسب جہنم جو ہے نا، جہنم کا ایندھن جو ہے، پیچھے بھی آپ پڑھ کے ہے نا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. ٹھیک ہے، تو ایک تو ہے آگ اور ایک یہ ہے کہ اس آگ کو بڑھانے کے لیے جو فیول مہیا کیا جا رہا ہے، جو فیول مہیا کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ فیول جو ہے وہ خود انسان ہے، اور وہ پتھر جن کو انسان نے پوجا. اور وہ ہیٹ آپ کو جو پتھر چٹانوں کے پگھلنے سے جلنے سے ہیٹ پیدا ہوتی ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو لکڑی کے یا کسی اور چیز کے پگھلنے سے پیدا ہوتی ہے. جو لاوا کا ٹیمپریچر ہے، جو کیا نام ہے جن وغیرہ ہیں وہ بھی آئیں گے نا، ایندھن بنیں گے نا آگ کا. یہ جو کافر ہیں وہ بھی بنیں گے، جنات بھی ہوں گے، وہ بھی جلیں گے ظاہر ہے اسی میں.
دنیا میں جو کثرت ہوتی ہے نا نعمتوں کی، وہ انسان کو نا اکثر غلط فہمی میں مبتلا کر دیتی ہے، دھوکے میں ڈال دیتی ہے. وہ سمجھتے ہیں میں بہت اچھا ہوں، یا یہ کہ مجھ سے جو ہے وہ اللہ بہت راضی ہے، تبھی تو مجھے جو ہے وہ اتنی نعمتیں مل رہی ہیں. جیسے قریش مکہ جو تھے ان کا یہی کہنا تھا نا، وہ کہتے نحن اکثر مالا و ولدا، کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بہت سا مال اور اولاد ہے. اور پھر اسی طرح وہ کہتے تھے سورہ سبا آیت نمبر 35 میں آتا ہے کہ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ مَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ. پھر سورہ مریم میں آتا ہے أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتٍ وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. اور اسی طرح سورہ توبہ میں آتا ہے کہ ان کے مال اور اولادیں آپ کو تعجب میں مبتلا نہ کریں، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ انہی کے ذریعے ان کو عذاب میں مبتلا کرے دنیا میں بھی، اور ان کی جانیں نکلیں. تو ایک اور جگہ سورہ سبا میں بھی جیسے آتا ہے کہ وما اموالکم ولا اولادکم بالذی تقرب عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا. تو مال اور اولاد، محض مال اور اولاد جو ہے وہ اس چیز کی نشاندہی نہیں کرتی کہ اللہ ہم سے بہت راضی، بلکہ مال اور اولاد کو ایمان کے ساتھ اور اللہ کی راہ میں لگا کر پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن یہ نعمتیں عذاب کب بن جاتی ہیں؟ جب انسان ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے، یا ان میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ وہ بھول ہی جاتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اسے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اسے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے. لیکن انہی نعمتوں کو جب انسان جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں لگاتا ہے، ان نعمتوں کے ملنے میں وہ اللہ تعالی سے ڈرتا رہتا ہے اور ان میں گم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ جو ہے ان کو ساتھ لے کے چلتا ہے، تو پھر یہی نعمتیں اس کے لیے آخرت میں صدقہ جاریہ بھی بن جاتی ہیں. یہاں ذکر ہو رہا ہے کفار کا، اور کفار کون ہوتے ہیں؟ جو کافر کون ہوتا ہے؟ جو حقیقت کو جان بھی لیتا ہے، مان بھی لیتا ہے، لیکن مانتا نہیں ہے. جان لیتا ہے لیکن مانتا نہیں ہے. تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ وَأُولَئِكَ وقود النار، یہ لوگ جو ہیں آگ کے ساتھی بنیں گے، آگ کا ایندھن بنیں گے. حالانکہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گویا ان کے مال اور اولاد جو ہیں یہ ان کے کچھ کام آنے والے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ جہنم میں پھینکے جائیں گے. کدأب آل فرعون، مثال کس کی دی گئی ہے؟ آل فرعون کی. والذین من قبلہم، اور جو اس سے پہلے تھے. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلائی ہماری آیات کو. فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو پکڑ لیا اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. مکہ کے مشرکین جو تھے ان کی کیا حیثیت ہے؟ مکہ ان کا کیا سٹیٹس ہوگا جو وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے؟ یا یہود کا جو مدینہ میں رہتے تھے ان کا کیا ان کے پاس مال یا اقتدار ہوگا جو فرعون کے پاس تھا؟ تو اس کی مثال دے کر بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ جس طرح فرعون کے ساتھ ہوا، اور فرعون سے بھی پہلے، ٹھیک ہے، یعنی فرعون اور اس سے پہلے کے بھی جو لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، تو ان پر کیسے کیسے عذاب آئے. جیسے قوم نوح ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح قوم شعیب تھی، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی. ان کے اقتدار کو دیکھیں آپ، ان کی جو ترقی ہے دنیاوی اس کو دیکھیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے وہ بھس بنا کے رکھ دیا. جیسے اس میں آتا ہے نا سورہ حاقہ میں کہ کیسے ہو گئے تھے وہ عاد، جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ بہت ہی وہ قوت والے ہیں اور بہت طاقتور ہیں اور بڑے جابر تھے وہ، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کر دیا جیسے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، پچھڑے پڑے ہوئے تھے وہاں پر اس 7 راتوں اور 8 دن کی آندھی سے. وہ جیسے کھجور کے تنے مردہ ہو کر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کا حال ہو گیا تھا. تو تم کیا چیز ہو؟ تم اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، تو عبرت حاصل کرو اس سے. واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. قل للذین کفروا،
کہہ دیجئے ان کو جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون، اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ جو مسلمان بہت کمزور ہیں، مسلمان جو ہیں وہ ان کے ارد گرد دشمن ہیں، حتیٰ کہ دشمنی بڑھتی بڑھتی صرف عرب قبائل سے نکل کر عیسائی جو ریاستیں تھیں ان کی طرف بھی جو ہے پھیل گئی، تو اس وقت بھی ان کو کیا کہا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ آپ ان سے کہیے، یہ کافروں سے کہیے، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، دیکھنا ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے جہنم کی طرف، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بظاہر اسباب نظر نہیں آ رہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو بہت واضح الفاظ میں اس چیز کی تسلی دے رہے ہیں کہ عنقریب جو ہیں وہ مسلمان کافروں کے اوپر غالب آئیں گے، اور یہ کافر جو ہیں یہ اپنی موت مر جائیں گے، شکست پائیں گے اور جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ صاف کہا جا رہا ہے ان سے کہیے، جنہوں نے کفر کیا ان کو بتائیے کہ ان کا کیا انجام جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ قد کان لکم آیۃ، تحقیق ہے تمہارے لیے ایک نشانی، فئتین، دو گروہوں میں، تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشانی ہے۔ اور کون سے دو گروہوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ یہ غزوہ بدر کا ذکر ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، اور یہاں پر اس کا ذکر کر کے آگے پھر غزوہ احد کے لیے اس کو تمہید کے طور پر بیان کیا جائے گا۔ تو تمہارے لیے ان دو گروہوں میں نشانی ہے۔ تقاتلو فئۃ، ایک گروہ، تقاتلو وہ لڑ رہا تھا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وأخرى اور دوسرا گروہ کافرۃ، کافر تھا، یرونہ وہ دیکھ رہے تھے انہیں، مثلیہم دگنا اپنے سے، رأی العین دیکھنا آنکھ کا، یعنی ان کو جب وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے تو ان کو مخالف گروہ جو تھا وہ اپنے سے بڑا دکھ رہا تھا۔ واللہ اور اللہ، یؤید وہ تائید کرتا ہے، بنصرہ اپنی مدد سے، من یشاء جس کی وہ چاہتا ہے، انا بے شک، فی ذالک اس میں ہے، لعبرۃ لأولی الابصار عبرت اہل بصیرت کے لیے۔ یہاں پر غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ 2 ہجری میں سب سے پہلے جو ہے وہ جو معرکہ پیش آیا تھا مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے بیچ میں، تو وہ تھا غزوہ بدر کا، یہ سب سے پہلا معرکہ تھا جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، اور 70 کے قریب جو ہیں کافر جو ہیں وہ مارے گئے تھے۔ تو اس میں کافروں کو مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ دگنی دکھائی گئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان کا نقشہ جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان تعداد میں 3/3 سے بھی کم تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 313 کے قریب تھے، اور کہتے ہیں کہ جو طالوت کے لشکر کی تعداد تھی نا 313 قریباً، یہ اتنے ہی تھے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا بھی تھا اس کی ریفرنس میں، اور مشرکین کی تعداد جو تھی وہ 1000 تھی۔ اور میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ نے قلیل ہونے کے باوجود جو ہے مسلمانوں کو فتح جو ہے وہ عطا کی تھی۔ میدان بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس طرح سے کھڑا کیا تھا کہ وہ کافروں کو اپنی اصل تعداد سے دگنے نظر آتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جنگی تدبیر بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نقشہ کفار کو دکھایا، یعنی ان کو نظر آ رہا تھا یہ کہ مسلمان جو ہیں وہ تعداد میں کثرت کے ساتھ ہیں۔ اور غزوہ بدر میں آپ کو پتہ ہے کفر اور اسلام کا یہ ابتدائی معرکہ تھا، جس میں ایک طرف کفار اپنی کثرت تعداد اور جنگ کے اسلحہ کی فراوانی اور جنگی مہارت پر بہت زیادہ تکبر میں مبتلا تھے، اور دوسری طرف مسلمانوں کے پاس صرف اللہ تھا، صرف اللہ، اور کچھ بھی نہیں، کسی قسم کا اسلحہ نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے 2 تلواریں اور 2 اونٹ اور 8 تلواریں غالباً، اور یہی تفصیل ساری، بہت ہی کم اسلحہ، بلکہ اسلحے کا نام پر کچھ چیزیں جو تھی وہ ان کے پاس موجود تھی۔ اور یہ جو معرکہ تھا یہ مسلمانوں کے ایمان کی ایک آزمائش بھی تھی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں کہ وہ دعا
ان ساری رات جو ہے وہ دعا کرتے رہے اور اس طرح سے دعا کر رہے تھے کہ ان کے کندھوں سے جو ہے وہ چادر ان کی گر گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو جو ہے وہ تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ کی ضرور بات سنیں گے. تو یہ پھر جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اس میدان میں مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کس طرح سے جو ہیں وہ کفار کی ایک عظیم لشکر کو شکست ملی، تو یہاں پر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے. اور یہ سارا سینیریو آپ ذہن میں رکھیں گے اور انشاءاللہ آگے جہاں غزوہ احد کے واقعات آئیں گے تو پھر اس کا کانٹیکسٹ جو ہے اس کے ساتھ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا، تو انڈرسٹینڈ زیادہ اچھی طریقے سے آپ کر سکیں گے. اور اس کے آگے پھر ایک عمومی چیز جو ایک انسان کے لیے جو دنیا کے اندر ایمان کی جو سب سے بڑی آزمائشیں ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، زُيِّنَ مزین کر دی گئی ہے، للناسی لوگوں کے لیے، حب الشہوات، ٹھیک ہے، محبت شہوات کی. شہوت کہتے ہیں کسی چیز کے لیے خواہش کرنا، للچانا، کسی چیز کی طرف انتہائی رغبت رکھنا. جیسے آپ بھوک کے لیے بھی اشتہا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہاں بہت ہی لطیف سا اشارہ ہے کہ یہ جو چیزیں آگے بیان کی جا رہی ہیں ان کی محبت کی بات نہیں کی گئی، بلکہ کس کی محبت کی بات کی گئی کہ ان کا خیال بھی، ان کو سوچنا بھی، ان کے بارے میں ایک صرف خواہش ہی ہونا، اس کی بھی محبت انسان کے اندر موجود ہے. یعنی ایک تو ہے نا کہ حب من النساء ہوتا، ٹھیک ہے، عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، خزانوں کی محبت، سونے چاندی کی محبت، گاڑیوں کی محبت، تو وہ تو ایک الگ چیز ہے. اس سے پہلے صرف ان چیزوں کا خیال بھی جو ہے نا اس کی بھی چاہت ہوتی ہے انسان کے اندر. آپ دیکھتے ہیں یہی وہ وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بہت سارے ہوائی قلعے جو ہے وہ بناتا رہتا ہے. وہ سوچ سوچ کے ہی انجوائے کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا میرے پاس اتنا مال ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے تو میں یہ کروں اور اس طرح کروں، اور وہ سوچ کے اس میدان کے اندر جو ہے نا وہ ساری چیزیں اپنی امیجنیشن کے اندر وہ اس کو انجوائے بھی کر لیتے. تو اشتہا جو ہے، اس کی شہوت جو ہے وہ بھی مزین کر دی گئی ہے. یعنی نہ صرف چیزیں بلکہ ان چیزوں کی طلب، ان کی خواہش میں بھی انسان کے لیے جو ہے وہ ایک اس کو سجا دیا گیا ہے. تو زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، عورتوں کے بارے میں، بیٹوں سے، خزانوں سے. قناطیر المقنطرہ کہتے ہیں جو کٹھے کیے گئے ہیں خزانے. کون سے خزانے؟ من الذهب، سونے کے، والفضة، اور چاندی کے، والخیل المصومة، گھوڑے نشان زدہ. اور آپ اس کو آج کل جو ہے وہ ایک نئے ماڈلز کی گاڑیاں یا بڑی بڑی گاڑیاں بھی کہہ سکتے ہیں. والانعام والحرث، اور مویشی اور کھیتیاں یعنی جائیدادیں. اب قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے، اور اگر آپ لوگ یہ سمجھ جائیں، اور ابھی جو انشاءاللہ ہمارا سیشن ہونے والا ہے اس میں ہم اس چیز کو رکھیں گے، انشاءاللہ ہمارے پیش نظر ہوگا یہ پوائنٹ، اور اسی کو لے کے ہم آگے چلیں گے. بیسکلی انسان کے اندر مختلف جو ہیں وہ خواہشات نفس ان بلٹ میں ہیں اس کے، ٹھیک ہے. اب یہی اس کی آزمائش ہے کہ وہ ان کے پیچھے لگ جاتا ہے، ان کے پیچھے لگ کے وہ اصل جو اس کا مقصد ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، یا کہ وہ اپنے اصل مقصد کے اوپر فوکس کرتا ہے اور ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو گم نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اسی لیے یہ بتایا گیا. اور قرآن کریم میں جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اسلوب ہے قرآن کا کہ جہاں وہ انسان کی فطری کمزوریوں کا ذکر کرتا ہے وہیں پر وہ پھر وہ ایکسیپشنل کیسز بھی بتا دیتا ہے کہ ایکسیپشن ٹو دیز پرسن، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، تو ان کا ویژن یہ ہے. انسان کے اندر یہ مسئلہ ہے تو صحیح، انسان کے اندر یہ کمزوری ہے تو صحیح، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اپنی اس کمزوری کے اوپر قابو پا لیتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب کیا ہے، اب آپ دیکھو اس کو اگر آپ تھوڑا سا بھی کسی انسان کی جو پرپز آف لائف ہے جینڈر، ٹھیک ہے. اچھا
پھر اولاد، اور اولاد میں خاص طور پہ بیٹے. ہر کلچر میں آپ دیکھیں گے ان کی طرف رجحان زیادہ ہوتا. پھر خزانے، سونے چاندی کے خزانے. اچھا، بڑی لطیف سا ایک اشارہ ہے اس میں عربی زبان میں. سونا ذہبہ کو کہتے، ذہبن، ٹھیک ہے. اور آپ پتہ ہے کہ ذہبہ کا جب یہ فعل میں جاتا ہے، ورب میں جاتا ہے، تو ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے جانا، چلے جانا. تو سونا بھی انسان جتنا مرضی اس کو جمع کرتا رہتا ہے، یہ اس طرح فائدہ دیتا نہیں ہے اس کا جیسے اس کا خیال ہوتا ہے وہ دے گا. یا تو وہ سونا خود ہی اس کے ہاتھوں سے چلا جاتا ہے، یا پھر کیا ہوتا ہے، وہ بندہ چلا جاتا ہے اور وہ کسی اور کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے. آپ نے دیکھا نا ایسے، جب جو خواتین بہت شوقین ہوتی ہیں زیورات کی یا سونا چاندی جمع کرنے کی، یا مرد بھی جمع کرتے ہیں سونے اور سوچتے ہیں کہ جی ہمارے مشکل وقت میں کام آئے گا، یا ان کو اس سے محبت ہوتی ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ایون میں نے یہ دیکھا کہ خواتین زیور بنا لیتی ہیں لیکن پہنتی نہیں، چوری کے ڈر سے یا نظر لگ جانے کے ڈر سے. وہ بنا ہوا ہوتا ہے زیور لیکن وہ اس طرح اس کو پہن نہیں پاتی. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان دنیا سے ہی چلا جاتا ہے اور وہ پھر ورثہ میں تقسیم ہو جاتا ہے، اس کا مال تو نہیں رہتا ہوں. اسی طرح چاندی، فضہ، اس کا جو میننگ ہے، جو اس کا میننگ ہوتا ہے منتشر ہو جانا. فضہ تو ان کا مطلب ہوتا ہے منتشر ہونے والی. سونا ہو یا چاندی ہو یا کوئی بھی مال اسباب ہو، یہ کبھی بھی انسان کے ساتھ نہیں رہتے ہیں. ہاں، وقتی فائدہ ضرور دیتے ہیں، لیکن اس وقتی فائدے کو اپنی نظریہ ضرورت کے تحت بس رکھنا چاہیے، اس میں گم نہیں ہو جانا چاہیے، اس کے حصول کے لیے اور پھر اس کے استعمال میں اللہ کی حدود کو نہیں توڑنا چاہیے. اسی لیے آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرمائے ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، کہ یہ تو صرف دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے. اور دنیا کی زندگی پھر کیا ہے؟ آپ دیکھیں جب آگے جا کے اور آپ پڑھیں گے تو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ متاع قلیل، تھوڑا سا وقت، تھوڑا سا فائدہ. ٹھیک ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا کیا ہے؟ جب اٹھائے جائیں گے تو کہیں گے قیامت کے دن سے پوچھا جائے گا، آپس میں ایک دوسرے کو سے پوچھیں گے تم کم لبث، تم کتنا عرصہ رہے تم؟ کوئی کہے گا ایک دن، کوئی کہے گا نہیں، دن کا بھی کچھ تھوڑا سا حصہ. یعنی اتنی جو آخرت کی زندگی کی طوالت ہے اس کے سامنے یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، متاع قلیل ہے، تھوڑی سی ہے. تو اس تھوڑی سی ٹائم پیریڈ کو میں یہ چیزیں، ان کی محبت، ان کے بارے میں سوچنا، یہ آلدو ہمارے اندر ہے، یہ حص ہمارے اندر موجود ہے. مال کی بھی محبت ہے، اولاد کی بھی محبت ہے، دیگر محبتیں بھی ہیں، لائف سٹینڈرڈز کو بڑھانے کی چاہت ہے، بڑے سے بڑا، آگے سے آگے جانے کی، نکلنے کی، دوڑ لگانے کی ایک چاہت ہے ہمارے اندر. لیکن اس چاہت کو قابو کر کے ہمیں وہ کرنا ہے جو ہماری ہمیشگی کی زندگی کے لیے فائدہ مند ہے. اصل یہاں پر یہ چیز بیان کی جا رہی ہے کہ آپ کو یہ چیزیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، لیکن آپ نے ان چیزوں میں گم نہیں ہو جانا. یہ صرف دنیا کا فائدہ ہے، جبکہ اللہ کے پاس سب سے بہترین جو ہے وہ ٹھکانہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے اس دنیا کی زندگی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی جو ہے اس کی مثال کھانے جیسی ہے. کھانا جس کے لیے طلب بھی ہوتی ہے انسان کے اندر، وہ اس کی اشتہا ہوتی ہے، اس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ کھانا کتنی دیر انسان کو فائدہ دے سکتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ کس حالت میں جسم سے خارج کر دیا جاتا ہے. آپ ایک وقت کھانا کھاتے ہیں، وہ آپ کو کتنی دیر انرجی دیتا ہے؟ تھوڑی سی دیر. صبح آپ ناشتہ کرتے ہیں، شام تک آپ کو پھر سے جسم میں کمزوری محسوس ہونی شروع ہوتی ہے. تو دنیا کی زندگی بھی دیکھنے میں خوبصورت ہے، اس کی خوشبو بہت اچھی ہے، اس کی اشتہا بہت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے،
لیکن یہ اتنا سے ہی فائدہ دیتی ہے، صرف اصل فائدہ نہیں دیتی، مستقل فائدہ نہیں دیتی. تو اس کو مستقل فائدے میں انویسٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، مستقل فائدے میں انویسٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کہ جیسے صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ وہ جس چیز کو محفوظ کرنا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ ان سے کبھی گم نہ ہو، تو وہ اس کو اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے. یعنی جس کے ساتھ وہ ہمیشہ، جس چیز سے وہ محبت رکھتے تھے اور جس کے ساتھ وہ ہمیشہ رہنا چاہتے تھے، اسی کو اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے، تاکہ وہ آخرت میں بھی بڑے اجر کے ساتھ ان کے پاس وہ چیز ہو. آخرت کی زندگی میں وہ اس کو محفوظ کر لیتے تھے، دنیا میں اس کی چاہ میں نہیں لگے رہتے تھے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے نا کہ قل انبئکم بخیر من ذالکم، یہ بڑے بڑے بنگلے، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ صبح شام کی ہوٹلنگ، یہ انجوائمنٹ، یہ انٹرٹینمنٹ، یہ حکومت، یہ کوئی چیز جس کے پیچھے آج کا انسان پاگل ہوا ہے، جس کے پیچھے وہ دوڑ دوڑ کر اپنے نفس کو بھلا بیٹھا ہے، جس کی چاہت پہ وہ گم ہے، کوئی ایک چیز، کوئی بھی ایک چیز، چاہے وہ اس کی چاہت جو ہے وہ عورت ہے، چاہے اس کی چاہت مال ہے، چاہے اس کی چاہت جو ہے وہ اس کی جائیداد ہے، اس کی وراثت ہے، اس کی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اس کی بلانگنگز ہیں، کچھ بھی ان سب سے بہتر چیز تمہیں بتاؤں؟ کیا میں تمہیں سب سے بہتر چیز بتاؤں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کی بات کرتے تھے نا صحابہ کرام سے، اور ان سے کہتے تھے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں، تو پھر وہ فوراً چکنے ہو جاتے تھے اور فوراً کہتے تھے کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ضرور ہمیں بتائیں، آپ ضرور ہمیں بتائیں. اور پھر وہ سننے کے بعد پھر وہ کیا کرتے تھے؟ سننے کے بعد ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ سمعنا و اطعنا. یہاں ہمیں کوئی کہتا ہے آؤ تمہیں اچھی بات بتاؤ، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لو جی، یہ تو پھر لیکچر شروع ہو گیا. اب پتہ ہے ہمیں، آپ کو نہیں پتا. اور کیا کہا جاتا ہے؟ جب آپ کسی سے، اپنے بچوں سے ہی یا کسی بہن بھائی سے یا کسی دوست سے کہتے آؤ میں تمہیں بتاؤں اس دنیا سے بہتر کیا ہے، اس مال و دولت اور اس چکا چوند اور اس ترقی اور دنیاوی اور ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ کیا جواب ملتا ہے آپ کو؟ بتائے گا آپ میں سے کوئی؟ یہ کہتے ہیں کہ وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی، ابھی تو ہم عیش کر رہے ہیں نا، کرنے دیں ہمیں، وہ یہ کہتے ہیں. اللہ رحم کرے، استغفر اللہ. یہ تو بہت ہی جواب جو ہے نا. جی اور کیا جواب ملتا ہے؟ میم لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ ہے ہمیں پتہ ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے. اچھا ہمیں پتہ ہے تو پھر پتہ ہونے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ اس پر عمل ہونا چاہیے نا. اب پتہ لگ گیا، سمعنا تو ہو گیا، اب بتانا بھی تو ہونا چاہیے نا، لیکن اس طرف نہیں آتے. پھر اور کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے. ہماری مجبوری ہے، یہ تو ہماری مجبوری ہے. سود کھانا ہماری مجبوری ہے، رشوت دینا لینا ہماری مجبوری ہے، جھوٹی گواہی دینا ہماری مجبوری ہے. ٹھیک ہے، وراثت میں بیٹیوں کو حق نہ دینا ہماری مجبوری ہے. جی شیلا. بس لوگ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے. ہاں، وہ کہتے ہیں جو مرضی ہم کرتے جائیں گے. جی ہم مسلمان ہیں، بالآخر تو ہم بخشے جائیں گے. جی اور پڑھ رہی ہوں نا، پڑھو خود اپنا پڑھو بس. تم نے بہت پڑھ لیا، تم نے نیا دین سیکھ لیا ہے. ہاں ہم تو بڑے گناہ گار ہیں. تو اور مس یہ بھی کہ ہسبینڈ کہہ دیتے ہیں تم اپنی وہ نہ جھاڑو، یہاں چپ کر کے بیٹھو. مس اور یہ بھی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور وہ تو ہماری سفارش کرتے ہیں کہ اور بخش کیے جائیں گے. بس بات وہی ہے نا کہ یہاں ہم اتنے بات تو کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، قل انبئکم بخیر من ذالکم پہ بھی نہیں آتے. ہم تو اس پہ بھی نہیں آتے کہ اگر کوئی ہمیں یہ کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں ان سب چیزوں سے زیادہ بہتر کیا ہے، ہم تو اس پہ ہی نہیں آتے. تو پھر ہم نے آگے کیا جانا ہے؟ تو پہلا سٹیپ تو کرے نا کہ ہاں سنیں، بتائیں.
جیسے صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ بتائیں، ضرور بتائیں، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیں، کیونکہ ان کی نظر آخرت پہ تھی نا. انہیں دنیا میں محبت، دنیا سے ان کے دل اچاٹ اسی لیے ہو گئے تھے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ تو ایک آزمائش ہے، یہ تو ایک امتحان ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ بن جاتی. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ تو ساری پابندیاں ہیں، مجھے تو اس میں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، مجھے حدود و قیود کے اندر رہنا ہے. تو وہ اس دنیا سے محبت نہیں کرتا، وہ آخرت سے محبت کرتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں خبر دوں اس سے جو کہ اس سے بھی بہتر ہے. کس کے لیے ہے وہ؟ کس کے لیے ہے جو اس سے بہتر ہے؟ للذین اتقوا، ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی کیا ہے؟ ان معاملات میں جو پیچھے چیزیں بتائی گئی ہیں ان کو برا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، ان کی محبت جو ہے وہ ہمارے دل میں ڈالی گئی ہے. اب اگر اولاد کی محبت نہ ہو انسان کے دل میں تو کون سی ماں جو ہے وہ ساری ساری رات جاگے بچے کے ساتھ، یا 9 ماہ اس کو لے کے پھرتی رہے پیٹ میں؟ کون کرے گا؟ کون سا باپ ہے جو دن رات مشقت کر کے کمائے اور سارا کا سارا مال اپنی اولاد پہ لگا دے؟ کوئی بھی نہیں کرے گا اگر اللہ نے یہ محبتیں ہمارے اندر نہ ڈالی ہو. لیکن اور اسی طرح مال، آپ کہاں سے ویلفیئر کے کام کریں گے، آپ کہاں سے جو ہے وہ مساکین پر خرچ کریں گے اور کام کریں گے، جہاد کریں گے، قتال کریں گے، جب آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے؟ تو ان کو بھی حاصل کرنا ہے، ریسورسز کو بھی جنریٹ کرنا ہے. اور پھر نسل انسانی کو آگے چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہی محبت جو ہے وہ اپوزٹ جینڈر کے لیے ڈالی ہے. لیکن دیر آر لمٹس ہر معاملے میں. اللہ کی حدود میں رہ کر یہ محبتیں عبادت بن جاتی ہیں. لیکن جب ہم اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں، جب ہم تقوی کے دائرے سے نکل جاتے ہیں، تو پھر یہی محبتیں جو ہیں یہ ہمیں اللہ کی ناراضگی کی طرف لے جاتی ہیں. جیسے اولاد ہی کی محبت کی مثال آپ لے لیں. دیکھیں اولاد کی محبت سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہاں پر بیٹوں کی بات کی گئی، تو اللہ نے تو بیٹے اور بیٹیاں برابر پیدا کی ہیں. تو ہوتا کیا ہے عام طور پر کہ بیٹوں کے لیے زیادہ محبت ہوتی ہے تو بیٹیوں کا حق مار جاتے ہیں، ایک حد توڑی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے ان کی محبت میں جائز ناجائز جو ہے بھول جاتے ہیں. اپنے بیٹوں کو حق دینے کے لیے دوسرے یتیموں کا حق کھا جاتے ہیں اپنی اولاد کو دینے کے لیے، حرام کماتے ہیں، ان کی ناجائز خواہشات کو پورا کرتے، جو صریحاً اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اس کو پورا کرتے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی حدیں توڑنا ہوگی نا، جبکہ اسی اولاد کی محبت خود اللہ نے ہمارے اندر ڈالی ہے. لیکن پھر کیا کرنا ہے؟ تقوی کے دائرے میں رہتے ہوئے ان محبتوں کو کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ان کو چھوڑ کے نکل نہیں جانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص اس شخص سے بہتر ہے جو لوگوں کے بیچ میں رہ کر ان کو صبر کرتا ہے، اس سے بہتر ہے جو سب کچھ چھوڑ کے جنگل میں نکل جاتا ہے، یعنی صرف عبادت کی خاطر جنگل میں چلا جاتا ہے. اس سے بہتر ہے وہ شخص جو لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے. تو اسلام ہمیں چیزوں دنیا میں کو چھوڑنے کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن اسلام ہمیں دنیا کو اللہ کی لمٹس کے اندر کرنے کی ترغیب دیتا ہے. تو وہ لوگ جو لمٹس کے اندر رہتے ہیں، حدود کے اندر رہتے ہیں، ان معاملات میں تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات باغات تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرۃ، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور ورضوان من اللہ، اور رضامندی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے رضامندی. جب جنت میں سب چلے جائیں گے نا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ کہیں گے کہ تمہیں کچھ اور چاہیے، تو جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ نے اتنا کچھ جو ہمیں دے دیا، اب ہمیں کس چیز کی خواہش رہے گی؟ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں گے بس آج سے میں تم سے راضی ہو گیا، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. ورضوان من اللہ. یہ دنیا ہمیں قید خانہ اسی لیے لگتی ہے نا کہ کہیں اللہ کو ہم ناراض نہ کر بیٹھیں. اور جنت میں جب چلے جائیں گے
تو اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہیں ہوگا. اور یہ جو جنات ان تجری من تحتها الانہار ہے، مختلف جگہوں پہ جو اس کی ڈسکرپشن آتی ہے، ہم نے پہلے بھی اس کو پڑھا کہ اتنی خوبصورت ہے یہ ڈسکرپشن. اور اگر آپ اس کو کمپیئر کرنا شروع کریں، مطلب اگر آپ تھوڑا سا کوشش کریں، تو جنت میں جو ازواج ہیں، بیویاں ہیں پاکیزہ، اور پھر حوریں ہیں، اور پھر دنیا کے اندر جس طرح عورتوں کے لیے شہوت پیدا ہوتی ہے مردوں کے دل میں، تو ذرا کمپیریزن کر کے دیکھیں کہ یہ جو گناہ کی زندگی ہے، یا یہ جو دنیا میں انسان اللہ کی حدود کو توڑ کر ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا معیار کیا ہے، اور جو جنت میں ہے اس کا معیار کیا ہے، اس کی مدت کتنی ہے اور اس کی مدت کتنی ہے. یعنی نہ تو معیار، نہ ہی مقدار، نہ ہی کیفیت، کسی طریقے سے ان دو چیزوں کا کمپیریزن ہے ہی نہیں. لیکن چونکہ ہم نے جنت دیکھی نہیں، اور چونکہ ہمارا آخرت پر ایمان اس طرح ہے نہیں، عین یقین ہے نہیں، تو اس لیے ہمیں جو دنیا میں نظر آتا ہے نا، ہم کہتے ہیں اے جا میٹھا تے اگلا کس نے ڈٹھا. بس یہ میٹھا، اس کو ہپ ہپ کھاتے جاؤ اور دیکھی جائے گی جب قیامت آئے گی. تو اسی طرح آپ ایک ایک نعمت کو اٹھا کے دیکھ لیں. جیسے یہاں پر آیا نا وَقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، ڈھیر لگائے ہوئے طے بطے خزانے. دنیا میں انسان جو حریص لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ لائک جو ڈالرز یا روپیہ کرنسی ہوتی ہے اس کے بنڈلز بنا بنا کے انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بینکس کے اندر رکھے ہوتے ہیں، پھر ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں، ان کو گنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت کچھ اچیو کر لیا ہے. تو اسی طرح ملٹی سٹوری بلڈنگز ہیں، بڑے بڑے پلازے ہیں جن کے وہ مالک ہیں. اب اس کنترا کو دیکھ لیں، اس ڈھیر کو دیکھ لیں، اور اس کا کمپیریزن آپ جنت کی نعمتوں سے کر لیں، جنت کے غرفات سے کر لیں، جنت کی نہروں سے کر لیں. کوئی کمپیریزن نہیں. اور پھر یہ ساری چیزیں انسان اس کو حاصل کر بھی لے گا تو کیا کرے گا؟ سونے کے نوالے تو نہیں کھا سکتا نا. لیکن بات یہ کہ شیطان انسان کو اتنا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے اس کے برے اعمال کو. آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، یا دنیا کے خاطر اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، یا اللہ کے حقوق میں کمی کرنے والے ہیں، وہ ان چیزوں کو اس طرح استعمال بھی نہیں کر پاتے. ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا. اور جب وہ استعمال کرنے کے قابل ہوتے ہیں، جب ان کو فراغت ملتی ہے، تو ان کی صحت نہیں رہتی، ان کے پاس مہلت نہیں رہتی. تو پھر کس چیز کے لیے ساری دوڑ لگانی ہے؟ ایک لا حاصل چیز کے لیے. اور ایک بات یاد رکھیے، انسان کسی بھی چیز کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، جب تک کہ اس کے دل کو تسکین حاصل نہ ہو جائے. اور دلوں کو تسکین حاصل نہیں ہوتی، نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ جب وہ ایک چیز اچیو کر لیتا ہے نا، جب ایک چیز حاصل کر لیتا ہے، مثلا ایک شخص کے پاس سائیکل ہے، اس کی چاہ ہی ہوتی ہے، اس کی دوڑ ہی ہوتی ہے کہ اس کو موٹر سائیکل مل جائے. وہ اس کے لیے دوڑتا ہے، وہ اس کے لیے جو بھی ذرائع استعمال کرتا ہے. جب وہ موٹر سائیکل لے لیتا ہے تو وہ جو سکون اس کو ملا تھا، وہ جو سینس آف سیٹسفیکشن تھی، وہ کچھ دنوں بعد ختم ہو جائے گی. اب اس کو ایک چھوٹی گاڑی کی چاہ شروع ہو جائے گی، اب وہ اس کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جائے گی. جب وہ ایک چھوٹی گاڑی حاصل کر لیتا ہے تو وہ چاہ اس کی بڑی گاڑی میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور وہ بڑی گاڑی سے نئے ماڈل، اور پھر اس سے نئے ماڈل، اور پھر ایک سے 2 گاڑیاں، 2 سے 4 گاڑیاں، وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اسی لیے وہ حدیث قدسی یاد رکھنے والی، بہت ہی یاد رکھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے ابن آدم، تو خود کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تیری دنیا کے لیے کافی ہو جاؤں گا. لیکن اگر تو ایسا نہیں کرتا تو میں تیرے فقر کو تیری دونوں آنکھوں کے بیچ میں کر دوں گا، اور تجھے تیرا نفس بھلا دوں گا. تو یہ جو فقر ہے نا، یہ معنی یہ نہیں ہے، اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس روٹی نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جو چیز اس کے پاس نہیں ہے نا، وہ بس اس کے پیچھے دوڑتا رہے گا، اور کبھی بھی اس کو دنیاوی معاملے میں سکون حاصل نہیں ہوتا. ایون جب آپ کچھ بھی حاصل کرتے نا،
کچھ بھی کسی بھی چیز کے پیچھے آپ جاتے ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ دیکھ لیں، ایک وقت آتا ہے کہ اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے، اس کا چارم ختم ہو جاتا ہے، انسان مناٹنی سے تنگ آ جاتا ہے، اور پھر اس کو ایک اور نئی چیز چاہیے ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اس دوڑ کو بریک صرف ایمان کی اور آخرت کی جو شعور ہے وہی لگاتے ہیں، ورنہ اس دوڑ میں انسان اتنا تھکتا ہے کہ الہاکم التکاثر ہو جاتا ہے، کثرت کی طلب نے تمہیں ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھی۔ تو ہے تو صحیح، اس کو مزین تو کیا ہے اللہ نے، لیکن یہ کہ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور اس میں اپنے آپ کو گم نہیں کر لیتے، تو ان کے لیے بہت بڑے بڑے انعامات ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم آپ پر ایمان لائے، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ اور ایمان کون سا ہے پھر؟ کون سا ایمان ہے؟ شعوری ایمان، شعوری ایمان لے کر آئے ہم۔ اب کیا ہے؟ انسان ہے، غلطی پھر بھی ہو جاتی ہے، اور مومن جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ سب کچھ کرتا بھی ڈرتا رہتا ہے۔ فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، تو بخش دے تو ہمیں ہمارے گناہ اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو یہ تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، جو ان چیزوں سے بچتے ہیں، ان کی شہوت میں گم ہونے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ان کے کچھ کریکٹرسٹکس ہیں، ان کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اللہ کی حدود کے اندر رکھتے ہیں۔ اور وہ کون سی ہے؟ وہ کیا کردار ہے؟ صابرین، صبر کرنے والے، ان کو اپنی خواہش نفس کے اوپر بند باندھنا آتا ہے۔ وہ صادقین، سچے ہیں، اللہ کے سامنے بھی سچے رہنا چاہتے ہیں، بندوں کے ساتھ بھی سچے ہیں۔ والقانتین، ہمیشہ قانت، پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک تو مسلم ہوتا ہے نا، مومن ہوتا ہے، اطاعت گزار ہوتا ہے، جو فرما بردار ہوتا ہے، لیکن قانت جو ہوتا ہے اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے، یعنی کوئی بھی معاملہ ہو، کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، وہ اطاعت گزار ہی رہتے ہیں۔ والمنفقین، خرچ کرنے والے ہیں، جیسے وہ باندھ کے نہیں رکھتے، وہ قناطیر المقنطرہ کو، سونے چاندی کے ڈھیروں کو اپنی تجوریوں میں بند کر کے نہیں رکھتے۔ اللہ نے جب ان کو جو نعمتیں دی ہوتی ہیں ان کے اندر حوصلہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ وہ اس کو خرچ بھی کرے، اپنے اوپر بھی کرے، اپنی اولاد پہ بھی کرے، اپنے اہل و عیال پہ بھی کرے، دیگر مساکین پر، رشتہ داروں پر بھی کرے، فقراء پر بھی کرے، اللہ کی راہ میں بھی لگائیں، دین کے کاموں میں بھی لگائیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور یہ سب کچھ کرتے کے باوجود وہ سحری کے وقت، رات کے پچھلے پہر اٹھتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود، اپنی نفس کے ساتھ ایک مسلسل جنگ کے باوجود، سچے ہونے کے باوجود، ہمیشہ فرما برداری کرنے کے باوجود، اللہ کی راہ میں اپنی کمائی کو لگانے کے باوجود، کیا ہوتے ہیں؟ استغفار کرنے والے، ہمیشہ اللہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ جو کمی بیشی ان سب کاموں میں اللہ تعالیٰ ہو گئی، کہیں کوئی اوپر نیچے ہو گیا کچھ، کیونکہ توفیق تو اللہ نے دی نا، نعمتیں بھی اللہ نے دی، پھر ان کو ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا، ہمیں نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے دی، پھر ان کو اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرنے کا علم بھی، توفیق بھی اللہ نے دیا، پھر بھی اگر ہم جو کمی بیشی کر لیتے ہیں تو اس پر پھر وہ استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ مومن کا کردار جو کامیاب ہوتا ہے۔ کیسی کامیابی؟ کہ وہ آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل اس آیت کو ہم تھوڑا سا دوبارہ دیکھیں گے اور انشاءاللہ پھر ہم اسے آگے پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔